السلام علیکم۔ میرا نام حماد ہے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گاؤں ایک پرانا مگر سکون بھرا علاقہ تھا جہاں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ جگہ کھیتوں سے گھری ہوئی تھی جہاں ہر طرف ہرے بھرے درخت اور فصلیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ گاؤں کے راستے کچے تھے۔ رات کو صرف چاند اور چند لیمپوں کی روشنی ہوتی تھی جو گھروں کے سامنے لٹکائے جاتے تھے۔ یہ واقعہ 2009 یا 2010 کا ہے، لیکن مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب موبائل فونز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے اور بچے زیادہ تر وقت باہر کھیلنے اور کہانیاں سننے میں گزارتے تھے۔ تب میری عمر تقریباً 12 سے 15 سال تھی اور اس دور کا ہر دن مجھے اب بھی اچھی طرح یاد ہے۔ ہر رات کے وقت گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ صرف دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز یا رات کے پرندوں کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ اسی سال کی بات ہے جب میں اپنے سب سے اچھے دوست کے گھر رات گزارنے گیا۔ میرا دوست جس کا نام فیضان تھا، وہ میری عمر کا ہی تھا، لیکن طبیعت میں تھوڑا سنجیدہ اور سوچنے والا بچہ لگتا تھا۔ اس کی ماں کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی اور نہیں تھا، نہ بھائی نہ بہن، اور اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ زیادہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، مگر جب بھی اسے موقع ملتا وہ مجھے یا دوسرے گاؤں کے بچوں کو بلا لیتا تھا تاکہ تنہائی محسوس نہ ہو۔ وہ اور اس کی ماں ایک پرانے لیکن مکمل ٹھیک ٹھاک کوٹھی جیسے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر شاید کسی پرانے دور کا تھا جو اب بھی اپنی جگہ مضبوط کھڑا تھا، لیکن اس کی دیواروں پر زمانے کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ گھر کے اندر لمبی لمبی چٹائیں اور بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن پر پرانی نقش کشی والے پردے لٹک رہے تھے۔ دن کے وقت تو یہ گھر بالکل عام لگتا تھا، لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی ایک عجیب سا سونا پن اور خاموشی محسوس ہونے لگتی تھی۔ گھر کے ارد گرد ایک چھوٹا جنگل تھا جو کسی زمانے میں شاید باغ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ جنگل کا روپ لے چکا تھا۔ بڑے بڑے درخت جن کی شاخیں اتنی گھنی ہو چکی تھیں کہ دن کے وقت بھی ان کے نیچے اندھیرا رہتا تھا، اور جھاڑیاں جو راستے کو مشکل بنا دیتی تھیں۔ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی پتھریلی راہ گزر بھی تھی جو شاید کبھی کسی نے بنائی تھی، مگر اب وہ بھی ادھوری اور ٹوٹ چکی تھی۔ رات کے وقت وہ جنگل اور بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا، جیسے کوئی ہمیشہ چھپ کر وہاں سے دیکھ رہا ہو۔ سب سے قریبی پڑوسی بھی لگ بھگ 100 گز دور رہتا تھا، یعنی اگر رات کو کوئی آواز بھی لگاتا تو شاید کسی کو سنائی نہ دیتی۔ یہ جگہ واقعی تنہائی کا ایک نمونہ تھی، جہاں رات ہوتے ہی صرف جنگل کی آوازوں اور ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ پورا دن ہم باہر کھیلتے رہے، کبھی جنگل کے پاس جاتے، کبھی گھر کے آس پاس چھپن چھپائی کھیلتے۔ کبھی کبھی لگتا کہ جنگل کے اندر کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے صرف اپنی سوچ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ پھر شام ڈھلنے لگی اور ہم دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ شام کو ہم نے ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ فیضان کے پاس ایک پرانا پلے اسٹیشن تھا جو اس کے والد کی آخری یادگاروں میں سے ایک تھا۔ ہم دونوں اسکرین پر گیم کھیلنے میں مگن تھے، مگر اندر کہیں ایک عجیب سا احساس تھا۔ گھر کے اندر خاموشی تھی، صرف گیم کی آواز گونج رہی تھی، اور جب بھی کبھی کسی بٹن دبانے کی آواز بند ہوتی ایک سناٹا سا محسوس ہوتا تھا۔ نعمان کی والدہ کام پر گئی ہوئی تھی اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ رات دیر تک واپس نہیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں اس بڑے اور ٹھنڈے گھر میں بالکل اکیلے تھے، اور شاید صرف ہم ہی نہیں تھے۔ کچھ دیر تک ہم مزے سے گیم کھیلتے رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے بور ہونے لگے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور گھر کی پرانی دیواروں سے ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر صرف ویڈیو گیم کی آواز گونج رہی تھی، لیکن جب ہم نے گیم بند کیے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نعمان نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہے۔ اس کا کمرہ گھر کے دائیں کونے پر تھا، ایک ایسے حصے میں جہاں صرف ایک بڑی کھڑکی تھی جو پچھلے جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کیونکہ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، لیکن مجھے لگا شاید وہ تھوڑا اکیلا رہنا چاہتا ہوگا۔ میں بھی بنا کچھ سوچے ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا اور اب میں کمپیوٹر پر گیم کھیلنے لگا۔ ڈرائنگ روم گھر کے بالکل بیچ میں تھا،
جہاں سے ہر طرف کا راستہ دکھائی دیتا تھا۔ میرے بائیں طرف کچن تھا جو تھوڑا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے آگے ایک لمبا ہال وے تھا جو سیدھا فیضان کی ماں کے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ میں اپنی گیم میں اتنا مگن تھا کہ مجھے وقت کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ صرف کمپیوٹر اسکرین کی روشنی اور کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میرا دھیان پوری طرح گیم میں تھا جب اچانک مجھے اندر سے ٹی وی آن ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک پرانا CRT ٹی وی تھا جو چالو ہوتے ایک تیز اور پتلی سی آواز نکالتا تھا۔ یہ آواز پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ ایسے پرانے ٹی وی جب آن ہوتے تھے تو پہلے ایک پل کے لیے اسٹیٹک اسکرین دکھاتے تھے اور پھر دھیرے دھیرے پکچر صاف ہوتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ فیضان اپنے کمرے میں تھا اور میں ڈرائنگ روم میں۔ میں نے پہلے سوچا شاید فیضان واپس آ گیا ہوگا اور ٹی وی آن کر دیا ہوگا، لیکن پھر یاد آیا کہ ٹی وی صرف فیضان کی ماں کے کمرے میں تھا اور اس وقت وہ کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ہم دونوں ہی تھے، تو پھر ٹی وی آن کس نے کیا تھا؟ میں نے سر اٹھا کر اندھیرے ہال وے کی طرف دیکھا۔ یہ حصہ مجھے دن کے وقت بھی کچھ عجیب سا لگتا تھا، لیکن رات کے وقت تو اس جگہ کا ماحول اور بھی زیادہ وحشت بھرا ہو جاتا تھا۔ لمبی پرانی دیواریں جہاں کہیں کہیں سے پینٹ اترا ہوا تھا، چھت سے لٹکتا ہوا ایک پرانا پنکھا جو ہوا نہ ہونے کے باوجود دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ اس ہال وے کی خاموشی مجھے ہمیشہ بے چین کرتی تھی، جیسے یہ جگہ صرف انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں، جیسے یہاں کچھ اور بھی تھا جو چپ چاپ اندھیرے میں رہتا تھا۔ دروازے کے نیچے سے ٹی وی کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ روشنی صرف ایک چھوٹی سی لکیر کی طرح فرش پر پھیل رہی تھی، لیکن اس کی ایسی جگہ ہونا ہی مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ ٹی وی پہ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا اور ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر جب میں نے دھیان دیا تو مجھے صرف بے چین کرنے والی اسٹیٹک سی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا ریکارڈ کیا ہوا براڈ کاسٹ چل رہا ہو جس میں صرف ہلکی سی گونج رہ گئی ہو۔ مجھے یہ سب عجیب تو لگا، لیکن میں نے اپنے اندر کی گھبراہٹ کو دبا دیا۔ شاید ٹی وی کسی وجہ سے خود ہی آن ہو گیا ہوگا، یا پھر فیضان نے مذاق میں مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کیا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنی گیم پر دوبارہ فوکس کیا، لیکن لگ بھگ 10 منٹ بعد ایک اچانک اور بہت تیز آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز زمین پہ گر گئی ہو۔ یہ آواز اتنی زور سے آئی کہ میری گیم کا والیوم بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز گرنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری پتھر یا کوئی بڑا فرنیچر کا ٹکڑا اچانک نیچے گر گیا ہو۔ آواز اتنی زور سے گونج اٹھی کہ گھر کے پرانے دروازوں اور دیواروں نے بھی ایک پل کے لیے اس کو محسوس کیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، پورا جسم ایک پل کے لیے سونا ہو گیا۔ میں ڈر کے اپنی کرسی سے اٹھ کر ہال وے کی طرف دیکھا۔ وہاں اب بھی وہی گہرا اندھیرا تھا۔ نعمان بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا زرد تھا، جیسے اس نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے وہ پریشانی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پہ بے چینی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، جو میں نے سنا تھا کیا تم نے بھی وہی سنا؟ یہ کیا تھا؟ نعمان گھبرا گیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ ہم ہال وے کے قریب کھڑے ہو کر سننے لگے۔ دونوں کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ روم کا ماحول ایک دم سے ٹھنڈا محسوس ہونے لگا۔ ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز اب بھی آ رہی تھی، کوئی بریکنگ نیوز چل رہی تھی شاید، لیکن ہم دونوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک عجیب سی بے چینی اور بڑھنے لگی تھی، مگر ٹی وی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، نہ کوئی چلنے کی نہ کسی چیز کے ہلنے کی، صرف ایک گہری خاموشی جو ہال وے کے اندھیرے میں اور بھی ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کے کسی کونے میں کوئی موجود ہو جو بس چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہو۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں وہیں کھڑے رہے، لیکن پھر جب ڈر کا احساس اور بڑھنے لگا تو ہم فوراً بھاگ کے ڈرائنگ روم کے صوفے پر جا بیٹھے۔ یہ جگہ کم از کم ہال وے سے دور تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہ کر تھوڑا بہتر محسوس کر رہے تھے، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ ہم کچھ دیر تک صرف ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے، جیسے ہمیشہ کے مذاق اور ہنسی مذاق میں جو بے پرواہی ہوتی تھی وہ اس وقت بالکل غائب ہو چکی ہو۔ ڈر کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا
اور ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تھوڑی دیر بعد جب اندھیرا اور گہرا ہونے لگا اور گھر کے اندر صرف ہماری سانسیں سنائی دینے لگی تو ہم نے اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے مذہب اور روحانی چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں جو صرف ہمیں محسوس ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ نظر نہیں آتی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نعمان بھی بولا، میں نے سنا ہے جن اکثر تنہا جگہوں پر رہتے ہیں جہاں کم لوگ جاتے ہیں وہاں وہ اپنی دنیا بناتے ہیں۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کیا یہ صرف ہماری سوچ تھی یا پھر ہم واقعی کسی چیز کی موجودگی محسوس کر رہے تھے؟ لیکن تبھی اچانک ایک اتنی تیز چیخ سنائی دی کہ ہمیں اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ یہ آواز اتنی تیز، اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کسی کی روح تک لرز گئی ہو۔ یہ چیخ ایک عام انسانی چیخ نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی گنگناہٹ تھی، جیسے کوئی ایک نہیں بلکہ بہت ساری چیخیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ دکھ یا درد میں ہو یا کوئی بالکل پاگل ہو چکا ہو۔ یہ چیخ ایک پل کے لیے رکی اور پھر ایک اور ہر دفعہ زیادہ طاقتور، زیادہ ڈراؤنی ہوتی گئی۔ ہم دونوں فوراً حالوے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب یہ مذاق نہیں تھا، کوئی بھی مذاق یا بے وقوفی اتنی حقیقت نہیں لگ سکتی تھی۔ یہ صرف ایک خیال یا اندازہ نہیں تھا، اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی تھا۔ میں اس وقت بہت ڈر محسوس کر رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا اچانک عجیب محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں کوئی اور بھی کھڑا ہو، ہمیں دیکھ رہا ہو لیکن ہمیں نظر نہ آ رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگا اور ایک چھری اٹھائی۔ میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے لیکن میں نے اپنے اندر کا ڈر دبا کر چھری مضبوطی سے پکڑ لی۔ پھر میں واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے نعمان سے کہا، نعمان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز ہلکی اور کانپ رہی تھی مگر نعمان صرف سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، جیسے اس کا پورا خون سوکھ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ جم چکی تھی۔ حالوے کے اندھیرے میں وہ اس کے ہونٹوں سے بس یہ ایک لفظ نکل رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اس کی نظر کا پیچھا کیا۔ حالوے کی گہری سیاہی میں کچھ تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس جگہ پر پڑی میری رگوں میں ایک برف کی طرح ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہاں مجھے ایک سایہ دکھائی دیا، پھر اسی دوران جو کمرے کے اندر سے چیخیں سنائی دے رہی تھی، اب چیخوں کے ساتھ ساتھ کوئی اجنبی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ یہ صرف عام کہانیوں جیسا نہیں تھا، یہ اصل تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری کانوں میں گونج رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانی قوم کا کوئی پرانا جادو یا کوئی رسم ہو رہی ہو۔ وہ الفاظ جو سنائی دے رہے تھے وہ انسانی آواز جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ کوئی دعا وغیرہ نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا، عجیب اور سمجھ سے باہر، جیسے کوئی صدیوں پرانی زبان ہو جو اب دنیا سے مٹا دی گئی ہو لیکن اس گھر میں اب بھی زندہ ہو۔ میری گردن پر پسینہ ٹپک رہا تھا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہیں تھا، صرف ایک چیخ جو اس کے اندر دب گئی تھی۔ میرا بھی گلا سوکھنے لگا۔ یہ سب ہماری سوچ سے بہت زیادہ تھا۔ پھر ہم دونوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے صرف ایک کام کیا، ہم بھاگنے لگے۔ ہم جتنی طاقت سے بھاگ سکتے تھے اتنی طاقت سے بھاگتے گئے۔ جوتے فرش پر ٹکرا رہے تھے، سانسیں پھولی ہوئی تھی لیکن ایک ہی خیال تھا، اس گھر سے دور نکلنا ہے۔ جیسے ہی ہم دروازے سے باہر نکلے ایک عجیب بات ہوئی۔ جتنی تیز چیخیں اور وہ عجیب سی آواز اندر سنائی دے رہی تھی وہ سب اچانک بند ہو چکا تھا، جیسے کسی نے ایک سوئچ بند کر دیا ہو، یا جیسے یہ سب صرف گھر کے اندر تک محدود تھا۔ ہم دونوں سانس لینے کے لیے رک گئے لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، صرف دروازے کے اوپر لگی ایک چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی جو بہت کمزور اور پھیکی لگ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے صرف ہم نہیں کوئی اور بھی یہاں کہیں موجود ہو۔ کہیں دور سے ایک شخص زور زور سے چلایا،
پہلے تو لگا کہ شاید وہ اپنے کتے کو بلا رہا ہے، مگر جب آپ پہلے ہی کسی عجیب چیز سے ڈرے ہوئے ہوں تو کوئی بھی چیخ اور بھی زیادہ ڈراؤنی لگتی ہے۔ یہ چلانا ہمیں ایک نیا جھٹکا دے گیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے سوچ رہے ہوں کہ کیا کریں۔ گھر کے اندر واپس جانا بھی عجیب سوچ تھی، لیکن باہر بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی بے چینی کے بعد ہم واپس گھر کے اندر آ گئے، لیکن اب سب کچھ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ کوئی آواز نہیں تھی، نہ ٹی وی کی، نہ چیخوں کی، نہ اس عجیب زبان کی جو پہلے سنائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ خاموشی بھی اپنی جگہ ایک الگ ہی دہشت تھی، جیسے گھر اندر سے مر چکا ہو، یا پھر کوئی ہمیں صرف محسوس کروا رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا۔ صرف چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک ایک زور سے آواز آئی۔ یہ آواز پہلے والی آوازوں سے بھی زیادہ تیز اور بھاری تھی، جیسے کوئی بہت وزندار چیز سیدھا فرش پہ آ گئی ہو۔ یہ اتنی اچانک اور اتنی پاس سے آئی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ بنا سوچے سمجھے، بنا کسی اور چیز کا انتظار کیے، ہم نے فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کلیجے سے باہر نکل جائے گی۔ ہم راستے سے ہوتے ہوئے سیدھا ایک پڑوسی کے گھر کی طرف بھاگے۔ پیروں کے نیچے مٹی اڑ رہی تھی، سانس پھول چکی تھی، لیکن ڈر اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی پڑوسی کے گھر پہنچے، ہم نے بے تحاشا زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد ایک آدمی باہر آیا۔ اس کا چہرہ نیند سے بھرا ہوا تھا، جیسے ہمیں دیکھ کے حیران ہو رہا ہو کہ رات کے اس وقت یہ دونوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں کھڑے ہیں۔ شاید اس کا نام سلیم تھا، مگر مجھے اب یاد نہیں۔ اس نے ہچکچاہٹ سے پوچھا، تم دونوں ٹھیک ہو؟ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہم سچ بتا سکتے تھے؟ کیا یہ ہماری بات پہ یقین کرے گا؟ نہیں، ہم نے اسے سچ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ ہم اکیلے ہیں اور بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا زیادہ بہتر لگا، کیونکہ اگر ہم اسے اصلی بات بتاتے تو یا تو وہ ہماری بات پہ مذاق اڑاتا یا پھر اور زیادہ سوال کرتا جو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس نے ہمیں کچھ دیر دیکھا، پھر بنا کچھ پوچھے فیضان کی ماما کو کال کر دی۔ جب تک وہ آئیں ہم اس کے گھر کے برآمدے میں بیٹھے رہے۔ وہ ٹھنڈی مٹی کی زمین بھی اس وقت ایک جنت لگ رہی تھی، کیونکہ کم از کم ہم اب اس گھر کے اندر نہیں تھے جو شاید اب بھی زندہ تھا۔ جب فیضان کی ماما آئیں تو ہم دونوں نے بنا کسی جھجک کے ان کو سب کچھ بتا دیا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہم نے محسوس کی تھی۔ ٹی وی کا اچانک کھلنا، وہ بھاری چیز گرنے کی آواز، وہ عجیب سی زبان میں کوئی پڑھنا، اور سب سے ڈراؤنا وہ چیخ۔ نعمان کی ماں نے پہلے تو ہماری بات غور سے سنی، پھر بنا کچھ کہے گھر کے اندر چلی گئی۔ ہمیں لگا کہ شاید اب کچھ سمجھ آئے گا، شاید ان کو بھی کوئی عجیب چیز محسوس ہوگی، لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کا چہرہ بالکل نارمل تھا، اندر سب کچھ ٹھیک تھا۔ انہوں نے باہر آ کے بھی یہی کہا۔ یہ سن کے ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا؟ کیا یہ صرف ہماری سوچ تھی؟ لیکن نہیں، ہم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی روح تک محسوس کیا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ لیکن جو بھی یہ سب سنتا ہے وہ اس کہانی پہ یقین نہیں کرتا، نہ میرے گھر والے، نہ فیضان کے۔ اگر کبھی مذاق میں بھی اس واقعے کا ذکر ہو تو لوگ ہمیشہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر کے مارے تمہیں کوئی بھی آواز عجیب لگی ہوگی یا کسی نے شاید پرینک کیا ہوگا۔ لیکن مجھے پتہ ہے یہ کوئی پرینک نہیں تھا، اور شاید تم بھی اس بات پہ یقین نہ کرو، مگر جو بھی اس رات ہم نے محسوس کیا وہ آج تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ کوئی ایکسپلیشن نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف ایک ڈر تھا جو ہمیشہ کے لیے دل اور دماغ میں بس گیا تھا۔ آج بھی جب وہ چیخ یاد آتی ہے تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اندھیرا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی پاس کھڑا ہو، جیسے وہ آواز صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ کاش اس وقت کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہمارے پاس، کوئی کیمرہ، کوئی ثبوت، تو سب کو دکھا سکتے کہ ہم مذاق نہیں کر رہے۔ لیکن شاید یہ راز ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا۔ شاید کسی اور نے بھی ایسی کوئی چیز محسوس کی ہو
جو مجھے بتا سکے کہ یہ کیا تھا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں ایک 27 سال کی لڑکی ہوں اور یہ واقعہ 6 مہینے پہلے کا ہے۔ مجھے پہلے تو کسی بھی پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں تھا، مگر اس تجربے کے بعد میری سوچ بدل گئی ہے۔ علینا جو کہ 10 سال کی تھی، علی جو کہ 8 سال کا تھا، اور حسن جو صرف 4 سال کا تھا۔ یہ بچے کبھی کبھی ضد کرتے تھے مگر زیادہ تر آرام سے رہتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں نے مجھے کال کی اور کہا کہ اگر میں 6 دن تک ان کا خیال رکھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ اور ان کا شوہر ایک بزنس ٹرپ پر جا رہے تھے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور مجھے یہ بچے اپنے ہی لگتے تھے، اس لیے میں مان گئی۔ پہلی 3 رات سب کچھ ٹھیک رہا، مگر چوتھی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس رات ہم سب کارٹونز دیکھ رہے تھے۔ پھر جب سونے کا وقت ہوا تو میں نے سب کو ان کے بستر پر سلانے کی کوشش کی، کیونکہ علی کا کمرہ مرمت کے لیے بند تھا۔ تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ حسن کو سلانا سب سے مشکل تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا ابھی۔ جب وہ آخر سو گیا تو میں نیچے ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے حسن کا ABC ٹوائے بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک ایسا ٹوائے تھا جس میں ہر بٹن دبانے پر ایک حرف کی آواز آتی تھی۔ مجھے لگا کہ حسن بیڈ سے اٹھ کر کھیل رہا ہے۔ میں غصے سے اٹھ کر اس کا کھلونا لینے گئی، مگر جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تینوں بچے ایک گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے عجیب لگا، اس لیے میں نے کمرے کے اندر دیکھا مگر زمین پر کوئی کھلونا نہیں تھا۔ جب میں نے الماری کھول کر دیکھا تو بھی مجھے وہ ABC ٹوائے نہیں ملا جس کی میں نے نیچے آواز سنی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر اچانک سے وہی آواز نیچے سے دوبارہ سنائی دی۔ وہ ABC دوبارہ بجنا شروع ہو گئی۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ حسن نہیں، کوئی اور ہی یہ سب کر رہا ہے۔ میں بھاگ کر نیچے گئی اور دیکھا کہ وہ ABC ٹوائے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے اسے یہاں نہیں رکھا تھا، اور پھر سے وہی ABC بجنے کی آواز سنائی دی۔ میری جان نکلنے والی تھی۔ میں نے فوراً ٹوائے اٹھایا اور اس کی بیٹریز نکال دی۔ اسی وقت علینا سیڑھیوں پر کھڑی دکھ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، جاؤ سو جاؤ۔ جب میں نے پھر سے جا کر بچوں کو دیکھا تو علینا اٹھ کر بیٹھی اور مجھے کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے جب تم ڈری ہوتی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب بس ایک برا خواب تھا، مگر اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، سبطین نے تمہیں ڈرا دیا نا؟ میں نے اس سے پوچھا، سبطین کون ہے؟ علینا نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سے ڈرو مت، وہ صرف حسن کے کھلونے سے کھیلنا چاہتا ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگلی رات سب ٹھیک لگ رہا تھا، مگر رات کے تقریباً 4 بجے مجھے اپنے کمرے کے باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے دھیرے سے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ صرف علینا زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ علینا تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بولا، کچھ نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں سونا چاہیے اور تم کس سے بات کر رہی ہو؟ علینا نے مجھ سے سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، سبطین کو برا لگتا ہے کہ تم اسے وہ توجہ نہیں دیتی جو ہمیں دیتی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلو۔ میرے جسم میں ایک دم سے سرد لہر دوڑ گئی۔ علینا، یہ مذاق بند کرو، تم اب سو جاؤ۔ علی بھی اٹھ گیا اور اس نے نیند بھرے لہجے میں کہا، علینا، سبطین کو اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے ان سے کہا، تو تم سب سبطین کے بارے میں جانتے ہو؟ تینوں بچے سر ہلانے لگے۔ میں صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ بچوں کے والدین آج ہی واپس آنے والے تھے۔ جب ان کے آنے کا وقت قریب آیا تو علینا نے کھانا نہیں کھایا۔ جب میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے کہا، سبطین کا سینڈوچ کہاں ہے؟ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، سبطین ابھی کہاں ہے؟ علینا نیچے دیکھ کر بولی، وہ تمہاری ٹانگ پکڑے کھڑا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک اور سینڈوچ بنایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ علینا مسکرائی اور نیچے دیکھ کر بولی،
وہ کہہ رہا ہے شکریہ۔ جب بچوں کے والدین گھر آئے تو ان کی ماں نے وہ سینڈوچ دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا یہاں رہتا ہے جس کا نام سبتین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے بھی سینڈوچ بناؤں۔ اس کی ماں ایک دم سے حیران ہو گئی، آپ نے سبتین کا نام لیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، مگر انہوں نے اسے نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہے۔ پہلے جو لوگ یہ گھر میں رہتے تھے ان کے 4 سال کا بیٹا اسی گھر میں وفات پا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں رہنے آئے۔ علینا تب ایک ننھی بچی تھی، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس نے ہمیشہ کہا کہ سبتین اداس رہتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ صرف مگر جب علینا کے کھلونے بنا وجہ غائب ہو کے بند الماری سے ملنے لگے تو ان کو شک ہوا کہ یہ سب اصل میں ہو رہا ہے۔ مجھے اب بھی سبتین کا خیال آتا ہے، وہ ڈراتا تو ہے مگر شاید صرف اکیلا ہے۔ میں اب بھی ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اب تک مجھے صرف چھوٹی موٹی عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ میں ان سب کی عادت ڈال چکی ہوں۔ پہلے مجھے پیرانارمل چیزوں پر یقین نہیں تھا۔ جب تک آپ خود اسے محسوس نہ کریں تب تک یقین نہیں آتا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔